بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب: گناہ سے۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب: جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کھانے کو۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 39 سال کی عمر میں۔ سوال: پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حدیث کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ ایک دہتی ہوئی آگ۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال: سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب: جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کو ناپسند فرمایا ہے؟ جواب: تیز سرخ رنگ کو۔ سوال: اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 2 بار۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ القرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 70 مرتبہ۔ امام ابن جریر طبری نے قرآن مجید کے کون سے اسماء بتائے ہیں؟ جواب: القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے کو شادی پر بلانا منع ہے؟ جواب: سود کھانے والے کو۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن پر سردی اور گرمی اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: پرسکون اور اطمینان سے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے پر دوبارہ پیاس نہیں لگتی؟ جواب: حوض کوثر کا پانی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں۔ سوال: پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ جواب: 5 آیات۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کتنے عرصے تک جاری رہا؟ تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال: زیادہ قول راجح کے مطابق آخری آیت وحی کون سی ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: علامت یا نشانی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ کرنا۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ جواب: نہیں پڑھی جائے گی۔ سوال: فقیر کو کس وقت کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا؟ جواب: سورۃ التوبہ میں۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی چیز کھانی چاہیے؟ جواب: کریلے کھانے چاہیے۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے دیوار کو کن دھاتوں سے بنایا گیا؟
جواب لوہے اور تانبے سے۔ سوال خواتین کو زیب و زینت چھپانے کے لیے کس صورت میں حکم دیا گیا ہے؟ جواب سورۃ النور میں۔ سوال جن عورتوں کے چہرے پر بال آتے ہیں ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب وہ وفادار ہوتی ہیں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب 3 دن میں۔ سوال 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ۔ سوال سورۃ توحید قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب سورۃ الاخلاص کو۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تھا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گنہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب وہ انسان جو نیکیاں کرے لیکن ریاکاری بھی کرے۔ سوال غسل کرتے وقت جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ جواب 3 بار۔ سوال قرآن مجید کی کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب 5 صورتیں۔ سوال گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگتا ہے؟ جواب بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال وہ کون سے حروف ہیں جو قرآن مجید میں ایک بار بھی نہیں آئے؟ جواب ج اور گ۔ سوال جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب دینی ماحول، برکت اور سکون۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب درود شریف۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب سورۃ الرحمن کی تلاوت۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ سوال کس سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کی خبر ملی؟ جواب سورۃ النصر۔ سوال کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب اللہ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن صورتوں کا نزول ہوا؟ جواب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب مشکلات اور آزمائشیں۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب صدقہ۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب استغفار۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب نفل نماز۔ سوال وہ کون سی حقیقت ہے جو انسان کے بس میں نہیں لیکن وہ اسے بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے؟ جواب تقدیر۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب روزہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے؟ جواب تقوی۔ سوال وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرائی گئی ہے؟ جواب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سوال وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اسلام چھوڑنے سے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ جواب گزرا ہوا کل۔ سوال دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب ہاتھی۔ سوال پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ جواب کوے کی۔
سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب پیر کے دن۔ سوال کس نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب قرآن پاک۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب چہرے پر۔ سوال سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب آگ جہنم کا ایک حصہ۔ سوال اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب 354 دن۔ سوال قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجے کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کرنا چاہیے؟ جواب اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی کمائی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ سوال عورتوں کے قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ سوال جو قبرستان جا کر غم تازہ کرتی ہیں کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے اس لیے انہیں گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ جواب قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ باقی جو مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سوال نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم اگر چھینکنے والے نے نماز کی حالت میں الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی دوسرے کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال بار بار پیشاب آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب نظر بد جتنی پرانی ہو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے، بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو اور جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، بار بار پیشاب آنا چاہے زیادہ پانی نہ پیا ہو، خاص طور پر رات کو سوتے وقت زیادہ پیشاب آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام پرانی نظر بد کی علامات ہیں۔ سوال پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا دوسروں کے لیے؟ جواب سیدنا
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے پھر اس کے لیے کرتے۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے اسماء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کے 55 اسماء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال: 15 شعبان کی رات کون سے 10 لوگ نہیں بخشے جائیں گے؟ جواب: احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ 15 شعبان شب برات کی رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ درج ذیل 10 افراد کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا جو دل میں دشمنی اور حسد رکھتا ہے اور دوسروں سے بغض نہیں نکالتا۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور ان کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 5، شرابی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ نمبر 6، زنا کا عادی جو مسلسل بدکاری میں مبتلا رہتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا جو کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ نمبر 8، تکبر کرنے والا جو غرور اور خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 9، چغل خور جو لوگوں کے درمیان جھوٹ، فتنے اور غلط فہمیاں پھیلاتا ہے۔ نمبر 10، ناحق ٹیکس یا سود لینے والا جو ناحق لوگوں کا مال کھاتا ہے، جیسے سود خور یا رشوت خور۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ نیز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہم بھی اس بابرکت رات میں بخشے جانے والوں میں شامل ہو سکیں۔